بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت نحم کا لیکچر نمبر 25 ہے، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جماعت نحم کا سبق ہے امتحان اور مرزا فرحت اللہ خان بیگ کا لکھا ہوا۔ جی مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا جو سبق ہے اس کے مصنف میں سے کچھ اہم نکات میں نے نکالے ہیں، اور مصنف کا جو تعارف ہے وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر سے بھی مختصر جواب بن سکتے ہیں اور اس کے اندر سے کثیر الانتخابی سوالات بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا ان دونوں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے نشاندہی کر لینا ہے۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی پیدائش، یعنی کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہے، وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ان کی وفات کب ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہاں وفات پا گئے یہ، وہ پوچھ سکتا ہے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی۔ یہ چاروں چیزیں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے پیپر میں۔ پھر وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے جو مضامین ہیں وہ کس نام سے چھپے ہوئے ہیں، تو فرحت اللہ بیگ کے جو مضامین ہیں وہ مضامین فرحت کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ اور پھر آپ ایک کلمی نام سے مشہور ہوئے جو مرزا علم نشرہ سے آپ مشہور ہو گئے تھے، یہ ایک کلمی نام ہے آپ کا، اسی نام سے آپ لکھتے رہیں کافی، تو مرزا علم نشرہ کے نام سے انہوں نے شہرت پا لی۔ اس کے بعد آپ کے دو دوست تھے عظمت اللہ خان اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق، ان کے کہنے پہ آپ نے مزید اپنے لکھنے کے عمل کو بڑھایا اور اس میں مزید وسعت لائی۔ جی اس کے بعد آپ کی کچھ تصانیف ہیں، جیسے کہ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں جن کی وجہ سے یہ عروج اور بلندی کے مقام پہ جا بیٹھے۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھا صرف مرزا فرحت اللہ بیگ کا مختصر تعارف اور اس کے اہم نکات۔ اب ان کے تعارف میں سے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، انہیں کرنا ہے، تو آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس مصنف ہے اور مصنف کی زندگی کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا جو لفظ یہاں بنتا ہے وہ ہے وابستہ۔ وابستہ کا مطلب ہوتا ہے تعلق، پینشن، ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم، یعنی کہ انسان جب کسی بھی عہدے سے ریٹائر ہو جاتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کو مہینے کے بعد جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے گھر بیٹھے ہوئے، اسے پینشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے رواں دواں، یعنی گامزن، مسلسل چلتا ہوا، طرز تحریر، لکھنے کا انداز، یکسانیت، برابری یا مساوی۔ اس کے بعد پرلطف، بامزہ یا لطیف، اسلوب، طریقہ، انداز یا ڈھنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ جی اس کے بعد تصنع، بناوٹ، انتخاب، منتخب کرنا، مزاح، دل لگی، چاشنی، ذائقہ، مٹھاس، شگفتہ انداز، خوبصورت انداز، ہمت بڑھائی، حوصلہ دیا، اختصار، مختصر۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھے مصنف کے تعارف سے کچھ الفاظ کے معنی۔ اب ہمیں پڑھنا ہے سبق، اور سبق کی پہلی سطر سے لے کر جتنے بھی آگے مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے پورے سبق کے، وہ ہم کرتے جائیں گے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ صفحہ نمبر بتاتا جا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے پاس جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 80، اور 80 کی کچھ الفاظ کے معنی ہمارے پاس، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تسلی، دلاسا، جوں جوں، جیسے جیسے۔ حواس، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ حواس 5 ظاہری قوتیں، جن میں ایک سونگھنے کی ہے، ایک سننے کی ہے، ایک دیکھنے کی ہے، ایک چکھنے کی ہے اور ایک چھونے کی ہے، یعنی کہ یہ حصے ہیں آپ کی، اور حص کو ہی جمع کریں تو حواس بنتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس قدرتاً کچھ حصے موجود ہیں جس میں چکھنے کی ہے، چھونے کی ہے، دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے۔ یہ ساری جو حصے ہیں جو آپ کے حواس کہلاتی ہیں، تو
اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آتا ہے رتی برابر، ذرا برابر، تھوڑی سی، مجمع، مجلس، جلسہ۔ جی پیارے بچوں آئیے مزید الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس ابھی صفحہ نمبر 80 کے مزید الفاظ معنی یہاں پہ موجود ہیں، انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے دل سیر نہ ہونا، دل نہ بھرنا۔ کورس، نصاب، نصاب سے مراد یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، نصاب سے مراد آپ کی وہ ساری کتابیں ہیں جو ایک سال میں آپ نے پڑھنی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ 9th میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہم کلاس ہے آپ کی، تو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے آپ کی اسلامیات ہے، پاک سٹڈی ہے، آپ کی انگلش ہے، آپ کی فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، اسلامیات لازمی ہے، اردو ہے، مطلب یہ کتابیں ہیں آپ کی۔ یہ جو ساری آپ نے سال کے اندر پڑھنی ہے اور امتحان دینا ہے، وہ سارا آپ کا نصاب ہے، اسے ہی کورس کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اس کے بعد لفظ ہے مستغرق، ڈوبا ہوا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی سوچ میں غرق ہو گیا، اپنے آپ کو اس کے اندر مٹا دینا، اسے کہتے ہیں مستغرق ہونا۔ دشواری، مشکل، قبلہ، محترم۔ آپ کسی بھی بڑے شخص کو احتراماً بلانا چاہتے ہیں تو آپ قبلہ کا نام ساتھ میں دیتے ہیں، یعنی قبلہ خادم حسین، قبلہ آصف علی، قبلہ ندیم۔ یعنی کہ آپ کسی بھی شخص کو جب ادب سے مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو آپ قبلہ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ، تاکہ محترم کی جو شخصیت ہے وہ نکھر جائے۔ جی اس کے بعد کان کترنا، تیز ہونا، چالاک ہونا۔ صداقت نامہ، سچائی کا خط۔ ویسے جو لفظ صداقت نامہ ہے ویسے اس کا مطلب تو سچائی کا خط ہے، لیکن آپ کے جو سبق میں امتحان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ سچائی نامہ سے مراد ہے آپ کے رول نمبر سلپ۔ وہ جو رول نمبر سلپ ملی تھی اور اس کو لے کے وہ امتحان میں گئے تھے امتحان دینے کے لیے، حقیقت میں وہی رول نمبر سلپ تھی جسے اس نے کہا صداقت نامہ یعنی سچائی کا خط۔ تقاضا، مطالبہ، گڑبڑ، بے ترتیبی، ہیلے، بہانے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ بہانے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے مختل، بگڑا ہوا۔ جی پیارے بچوں صفحہ نمبر 81 ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ سارے الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں، انہیں آپ کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ خام خواہ، زبردستی، خلل، خرابی، بگاڑ، دک، بیمار، بخار، چمنی، شیشے کی نالی جو لیمپ پر لگاتے ہیں، محویت، مصروفیت، شبانہ روز، رات دن، سکہ بٹھا دیا، روب جمایا۔ جی پیارے بچوں آئیے مزید الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ ہمارے پاس اس وقت مزید الفاظ کے معنی موجود ہیں صفحہ نمبر 81 کے، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے احتیاطاً، یعنی خبرداری سے۔ تقدیر، بخت، قسمت، تدبیر، ترکیب یا تجویز، امداد غیبی، غیب سے مدد، عند المواقع، موقع پر، گو، اگرچہ، بظاہر، ظاہر میں، کارروائی، کسی کام کا کرنا، خلیق، صاحب اخلاق۔ اس کے بعد ہنسمکھ، خوش مزاج، خیر آمدن برسرے مطلب، یعنی مطلب کی بات پر، بیڑا پار، کام کا ہو جانا۔ اس کے بعد آپ کے پاس صفحہ نمبر 82 آ گیا ہے، خانہ پوری یعنی وقت گزارنا، مکننن، قانون بنانے والا، تجویز، مشورہ، تاڑ گئے، بھانپ گئے، بلائے ناگہانی یعنی بن بلائی مصیبت۔ جی پیارے بچوں آئیے مزید الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ ہمارے پاس اس وقت الفاظ کے معنی موجود ہیں جو ہمیں ابھی پڑھ لینے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے توقع۔ توقع کا مطلب ہے امید، منقطع، کاٹنا، کتب ہونا، جم جانا،
ٹھہر جانا، قلبی نفرت، دلی نفرت، روب، شان و شوقت، صحن، آنگن، کہرے درویش برجان درویش۔ مراد اس سے مطلب یہ ہے غریب کا غصہ خود پر ہی نکلتا ہے۔ جی، تشفی، تسلی، ممتحن، نگران، امتحان لینے والا، سوجھی، جی میں آئی، دریافت کرنا، پوچھنا، خادم زادہ، خادم کا بیٹا، ممنون، احسان مند، نادم، شرمندہ۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جی یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے کے ساتھ، بھلے مانس، شریف، رنج، صدمہ یا افسوس، نقل، نظیر، مثل، بدمعاش، بدعمال یا حرام خور، چپراسی، ملازم، تعجب، حیرانی، اشک سوئی، تسلی دینا، فرصت، مہلت۔ جی پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔